سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع خواتین کے ساتھ معاشرے میں جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ بھول گئے کہ خواتین کا دوسرا روپ ماں کا بھی روپ ہے، جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اور سورہ النور کی آیت نمبر 31 میں کیا بیان فرمایا ہے، جس پہ عمل کر کے خواتین انشاءاللہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں اور اللہ کے حفظ و امان میں رہ سکتی ہیں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آمین۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یعوذین وکان اللہ غفورا رحیم۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آیَاتُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں سے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے متعلق نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ۔ یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو۔ وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں، اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکورہ کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کر لیا تو لازمی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے انشاءاللہ۔ اس آیت کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خواتین کے لیے احکامات جاری کیے کہ حجاب کا اہتمام کیا جائے۔ جو خواتین حجاب کا اہتمام کرتی ہیں ان کو کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے تو اللہ ہی جو ہے ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔